बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ देर पहले मुझे मालूम हुआ कि पंजाब हुकूमत ने यानी कि मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है महकमा तालीम के ज़रिए, और उस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है टीचर नीड एनालिसिस। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर असातिज़ा जो हैं उनमें बड़ी बेचैनी पाई जाती है, और जो मुख्तलिफ किस्म के र्यूमर्स इस वक्त फैले हुए हैं उसके मुताबिक जो है वो इस टेस्ट के बाद, या आप ये कह सकते हैं कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं महकमा एजुकेशन की, उनकी जानिब से भी ये बताया गया असातिज़ा को कि इस टेस्ट को इसीलिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि जो असातिज़ा हैं उनका एक टेस्ट लिया जाए, और जो असातिज़ा टेस्ट को फेल करें उनको एक गोल्डन हैंड शेक की सूरत में रकम अदा कर दी जाए और उनको नौकरियों से फारिग कर दिया जाए। मैंने इस कहानी को मजीद स्क्रॉल करना शुरू किया तो मुझे मालूम हुआ कि कौम के मेमार जो हैं वो आज सारा दिन सड़कों पर रहे, एहतजाज किया गया और भरपूर एहतजाज किया गया, और असातिज़ा की जानिब से इस पूरे के पूरे मैटर में जो है वो एक यूनिटी दिखाई गई। लेकिन जहां यूनिटी दिखाई गई, दूसरी तरफ से फिर मुझे एक वीडियो पैगाम सुनने को मिला जो कि राना सिकंदर हयात साहब का था, जिसमें वो कह रहे हैं जी कि नहीं, हम कोई किसी टीचर को फारिग नहीं करने लगे, ना ही हम किसी को घर भेजने लगे, हम बस छोटा सा टेस्ट ले रहे हैं। हमने कहा और कोई काम करने को है नहीं इस रियासत पाकिस्तान के अंदर और खास तौर पर सूबा पंजाब के अंदर, तो चलें इसी बहाने असातिज़ा के साथ थोड़ा जो है वो खेल खेल लिया जाए और इनका एक टेस्ट ले लिया जाए। अब उस टेस्ट की जरा आप क्राइटेरिया चेक करें। पहले जी एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, और वो इंटरव्यू ऐसे नहीं होगा कि मैं सामने बैठा हूं और मेरे सामने कोई शख्स बैठा है और वो इंटरव्यू ले रहा है मेरा। वो इंटरव्यू बाकायदा रिकॉर्डेड होगा, यानी कि कैमरा होगा, उसके ऊपर प्रॉपरली रिकॉर्डिंग हो रही होगी और वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इसके ऊपर आज हमने देखा कि एहतजाज किया गया जो साजा की यूनियंस हैं उनकी जानिब से, और ख़ास तौर पर जो प्रोफेसर्स की यूनियंस हैं, क्योंकि प्रोफेसर्स को तैनात किया गया था कि उन्होंने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने हैं इनके, तो उन्होंने भी एहतजाज किया कि हम जी किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि आप टीचर का ये एनालिसिस करना क्यों चाहते हैं? तो राना सिकंदर हयात साहब के मुताबिक जो उन्होंने बात की, वो इसलिए ये एनालिसिस करना चाहते हैं कि 75 साल से 76 साल से इस वतन अजीज पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ है वो ये एहसास है। ये राना सिकंदर हयात के मैं मनोअन अल्फाज बयान कर रहा हूं कि सबसे बड़ा बोझ ये एहसास है जिनके पढ़ाए हुए बच्चे आज ब्यूरोक्रेसी में भी बैठे हुए हैं। आप ब्यूरोक्रेसी उठा के देखें जरा कि वहां पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर सरकारी स्कूलों के कितने तालिब इल्म थे। यानी अब तो आपने पूरा सिस्टम ही चेंज किया ना, आपने सिस्टम चेंज किया, उसके बाद आपका जो प्राइवेट स्कूल्स का एक कल्चर आया और उसके बाद तमाम चीजें। उससे पहले आप जरा उठा के देखें कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर किस किस्म के लोग थे। महर जीवन खान डब सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेसी के अंदर नाम आज तक का। शहाब साहब ये कहां के पढ़े हुए हैं? ये सरकारी स्कूलों में सरकारी असासा से पढ़कर आए हुए हैं, और आप अब एक टेस्ट ले रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि जी मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि हम टीचर्स का एनालिसिस करें और फिर इनके सेशंस करवाए जाएं, ट्रेनिंग सेशंस। ठीक है, जरा आप यहां पे रुकिएगा, जरा सब्र कीजिएगा। मैं इस वक्त बरतानिया में मौजूद हूं और तालीम के साथ मेरा एक शगफ है जिसकी वजह से मैं चीजों को स्क्रॉल करता रहता हूं, चीजों को ढूंढने की कोशिश करता हूं, चीजों को देखने की कोशिश करता हूं कि हमारे सिस्टम में और इन गोरों के सिस्टम में, इन दोनों सिस्टम में फर्क क्या है दरअसल। तो जब मैंने ये फर्क मुझे पता चला तो वो ये था कि यहां पे गोरा जब किसी उस्ताद को भर्ती करता है सरकारी महकमे के अंदर कि ये गवर्नमेंट टीचर है, इसने गवर्नमेंट को सर्व करना है और उसके साथ हम आगे चलेंगे, तो ये प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा टेस्ट जो है वो साइकोलॉजी का टेस्ट भी होता है। ये टीचर रखने से पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट लाजमी करते हैं। टीचर्स के सेशंस होते हैं, इनको ट्रेनिंग्स करनी पड़ती हैं, तब जाके यहाँ पे कोई भी शख्स जो है वो टीचर बनता है। फिर क्या होता है? फिर होता ये है कि वक्त गुजरने के साथ, क्योंकि अगर मैं एक इंसान हूं, बतौर इंसान मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैंने तालीम मुकम्मल की, तालीम मुकम्मल करने के बाद जो है वो मैं जॉब में आया,
تو میرا وہاں پہ گروتھ کا سلسلہ رک گیا. میں اب جاب کروں گا یا چیزیں نئی جو ہے وہ اسکرول کرنے کی کوشش کروں گا اور نئی چیزیں ڈسکور کرنے کی کوشش کروں گا. گروتھ رک گئی. پھر جو محکمہ ہوتا ہے یہاں پہ وہ ان کے ریگولر بیسس کے اوپر جو ہے وہ سیشنز کرواتا ہے, ان کی ٹریننگز کروائی جاتی ہیں جہاں پہ انہیں نئی سے نئی چیزیں سمجھائی جاتی ہیں. یہاں پہ کوئی ٹیچر نیڈ انالیسس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا, کچھ ایسا ویسا نہیں ہوتا. آپ نے ٹریننگ کروانی ہے اساتذہ کی, 100 بسم اللہ کروائیں, لیکن انالیسس کیا ہے؟ کون سا انالیسس؟ آپ جن پروفیسرز کو وہاں پہ بٹھا رہے ہیں جو خود اس وقت 55 60 سال کے ہیں, ان کی اپنی ایجوکیشن کا لیول کیا ہوگا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے بھی پہلے ٹریننگ سیشنز کروا لیں, اور پھر آپ نے یہ انالیسس اگر سرکاری ملازموں کا کرنا ہی ہے تو صرف اساتذہ کا ہی کیوں؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آپ نے انالیسس کرنا ہے, آپ پولیس والوں کا کریں. پولیس کو تو آپ کبھی ہاتھ نہیں ڈالیں گے. آپ پھر مثال دیتے ہیں جی, رانا سکندر ایاز صاحب بھی اپنی ویڈیوز کے اندر کہ جی اسٹوڈنٹس جو اساتذہ یونینز ہیں, ان کے جو صدر ہیں اور سربراہان ہیں, یہ بڑے بڑے عرصے سے سکولز نہیں جاتے, حاضریاں بوگس لگواتے ہیں, ٹرانسفر اپنی مرضی کے کرواتے ہیں. تو بھیا آپ نے غلطیاں آئیڈینٹیفائی کرنی ہیں, آپ نے ان چند چہروں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ چند چہرے غلط ہیں, آپ ان کے اوپر کچھ سینکشنز لگا سکتے ہیں. آپ پورے صوبے کا تعلیمی نظام گول کر کے اس کے اوپر سوالیہ نشان کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اگر انالیسز کرنا ہے تو میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ضرور کروں گا, چاہے وہ بری لگے کسی کو, وہ اچھی لگے. میرا کام سچ بولنا ہے اور سچ کی آواز بلند کرنا ہے, اور جو پبلک سینٹیمنٹس ہیں ان کو اجاگر کرنا ہے. میں نے ایف آئی اے کی انکوائریاں بھی آپ کی بھگت لی, میں نے پرچے بھی آپ کے برداشت کر لیے پنجاب کے اندر. جو کچھ 2-2.5 سال میں ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ میں یہاں اس ویڈیو کے اندر وہ irrelevant ہو جائے گا. پھر بتاؤں گا کسی انٹرویو کے اندر کہ یہ پنجاب حکومت اور یہ وفاقی حکومت ہم لوگوں کے ساتھ کیا کچھ کرتی رہی. آپ کا جن پر زور چلتا ہے آپ ان کو سائڈ پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, اور جن پر زور نہیں لگتا پھر وہ جو مرضی کرتے رہے. آپ صوبے کا آئی جی لگاتے ہیں, کون سا آپ اس کا انالیسس کرتے ہیں؟ پہلے آپ کو پتا کہ کہاں پہ کون سا وہ قتل کر کے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جس کو کہا جاتا ہے وہ کر کے آیا تھا, اور اس کی آپ نے پروموشن کر دی کیونکہ اس وقت جو موجودہ وزیر اعلیٰ تھا یا جو بھی تھا وہ اس کا دست شفقت تھا. اس نے کہا واہ کیا بات ہے جی چوئی صاحب, تسی تے کمال کر دیتا ہے, تسی فلانا بندہ پھڑکا دیتا ہے, کیا بات, تو آڈا چلو جی پروموشن. وہ جو پروموشنز لے کے وہاں تک پہنچا ہے, یا صوبے کا آپ ڈی پی او لگا رہے ہیں, سوری ضلع کا ڈی پی او لگا رہے ہیں, ڈی ایس پی لگا رہے ہیں, آپ ان کے کتنے انالیسس کرواتے ہیں؟ تھانوں میں ایس ایچ او لگاتے ہیں. آپ ان چند کالی بھیڑوں کو تو چلیں آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں تھانوں کے اندر آپ کتنے ایک ایس ایچ او کے جو ایس ایچ او ہیں ان کے انالیسس کروا رہے ہیں؟ پولیس کی کتنے ایک ریگولر بیسس کے اوپر ٹریننگز چل رہی ہیں؟ نتھنگ سر, نتھنگ. یو آر رانگ ان دس میٹر. آپ اگر قوم کے معماروں کو سڑکوں پر لا کر احتجاج ہی آپ نے کروانا ہے تو کروا لیں, یہ شوق بھی پورا کر لیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بڑے کانفیڈنس سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر یہ اساتذہ گھروں سے نکل پڑے نا, اور انہوں نے آپ کے اسلام آباد کی طرف یا لاہور کی طرف مارچ شروع کر دیا, تو گھر میں بیٹھے گا کوئی بھی نہیں, کیونکہ اس وقت قوم صرف ایک چنگاری کو دیکھ رہی ہے. اسٹوڈنٹس اس وقت سڑکوں پر, اساتذہ اس وقت سڑکوں پر, عوام پاکستان اس وقت سڑکوں پر, ہر شخص تو سڑکوں پر ہے. ہر شخص اس وقت آپ کے خلاف احتجاج کر رہا ہے, اور آپ پھر اس طرح کے غیر مقبول فیصلے کریں گے تو آپ ذرا سوچئے کہ آپ کی حکومت کہاں سٹینڈ کرے گی. حضور والا, آپ اگر قرضے لیتے ہیں دوسرے ملکوں سے تو غلطی آپ کی ہے, آپ سیاست دانوں کی ہے, جو اس وقت مریم نواز صوبے کی اوپر پورے صوبے کو چلا رہی ہیں بیٹھی, اور میاں محمد شہباز شریف صاحب اس وقت پورا پاکستان چلا رہے ہیں, وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہیں. کیا ان دونوں کے کوئی ٹیسٹ ہوئے, انالیسز ہوئے؟ سب سے پہلا آپ ٹیسٹ کروائیں, پھر باہر سے ٹیم بھجواتے ہیں یہاں پاکستان میں, اور وہ ٹیم جو ہے وہ آپ کا ہے اس وزیر اعلیٰ کا اور وزیر اعظم کا انالیسز کرتی ہے. سائیکالوجیکل ٹیسٹ سب سے پہلے آپ پہلے سب سے اپنے سائیکالوجیکل ٹیسٹ تو کروائے نا. تعلیم کے ٹیسٹ تو چھوڑ دیں, ہمیں آپ کی قابلیت کا پتہ ہے, ہم نے آپ کے کچے چٹھے سنے ہوئے بھی ہیں, پڑھے ہوئے بھی ہیں, ہمیں آپ کی ایچی بیچی کا پتہ ہے. آپ کم از کم سب سے پہلے آپ دیکھیں نا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پہ آئے نا, آپ
آپ اس طرح کیوں بھاگ رہے ہیں جی؟ سب سے نیچے والوں کو رگڑا لگا دو. آپ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پہ ہیں. سب سے پہلے وزیر اعظم اعلان کرے نا, وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے, جی کہ سب سے پہلے میں ٹیسٹ دوں گا, میں پورا پاکستان چلا رہا ہوں, ایک سکول نہیں چلا رہا, ہیڈ ماسٹر نہیں ہوں, پورا پاکستان چلا رہا ہوں. اور پاکستان جو ہے اس کو چلانے کے لیے بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے, ایجوکیشن ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے میرے خیال میں, اور سائیکالوجیکل ٹیسٹ تو ضروری ہے. پھر وزرائے اعلیٰ کے اوپر آ جائے, پھر منسٹرز کے اوپر آ جائے, پھر باقی محکموں کے اوپر بھی آ جائے. قوم کا سب سے پڑھا لکھا محکمہ جس کے اندر ماسٹرز کر کے پی ایچ ڈی کر کے لوگ بیٹھے ہیں, اگر آپ ان کی اب انالیسس ٹیسٹ کریں گے, اور پھر آپ اپنے قرضوں, جو آپ قرضے آئی ایم ایف سے قرضے آپ لیتے ہیں, اور افیکٹ اب اس سے اساتذوں, پوری دنیا کے اندر جتنی بھی ریاستیں ہوتی ہیں وہ تعلیم مفت رکھتی ہیں, اساتذہ کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. انگلینڈ کے اندر اگر کوئی استاد عدالت میں آ جائے تو جج کھڑا ہو جاتا ہے, جج بیٹھتا نہیں ہے, کرسی دیتا ہے, احترام دیتا ہے. آپ اساتذہ کو سڑکوں پہ گھسیٹ رہے ہیں, اساتذہ 2 مہینے آپ کے ادھر احتجاج کرتے رہتے ہیں, اور آپ ان کے اوپر جو ہے وہ کان تک نہیں دھرتے. اس طرح معاملات اب آپ کے نہیں چلیں گے. لہٰذا خدا را رحم کریں, عوام پاکستان پہ رحم کریں, سرکاری ملازمین پر رحم کریں, تاکہ چیزیں جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہونے کی طرف آئیں. اس ولاگ سے اجازت دیجیے, اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ میں اساتذہ کا جو بھی کوئی ریپرزینٹیٹیو مجھے ملا اس کو میں بیچ میں بٹھاؤں, اس کا انٹرویو کروں, اور وہ مدعا بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ ان کا اصل بیانیہ اس وقت ہے کیا. اور جو رانا سکندر حیات صاحب نے کیونکہ ایک کھلے عام چیلنج دیا تھا, میں رانا صاحب کو چیلنج دیتا ہوں. رانا صاحب معذرت کے ساتھ, حضور والا آپ کو چیلنج دے رہا ہوں, آپ مائی باپ ہیں آج کل پورے پنجاب کے, تو آپ کو بھی ایک چیلنج ہے کہ آپ ذرا میرے ساتھ ایک سیشن کر لیں. ریکارڈڈ سیشن ہوگا یا لائیو چلے جائیں گے, اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. اس ولاگ سے اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے, وقت عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وقت عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.